اب ہم اس کا مختصر اجرا کریں گے، زبر زیر اور پیش کا ہم اجرا نہیں کریں گے، چونکہ آپ کو معلوم ہو گیا، اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا۔ اس میں ہم عام طور پہ جو نئے قاعدہ ہیں اس کا اجرا کریں گے، جیسے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اسی طریقے سے حروف شمسی، حروف قمری اور ادغام، اخفاء اور اظہار وغیرہ۔ تو یہاں پر اعوذ باللہ میں عین واو پیش عو ہے، یعنی واو مدہ آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر پیش ہونے کے وجہ سے واو مدہ ہوگا۔ یہاں پر لفظ اللہ کے لام کا قاعدہ ہے، یعنی لفظ اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ۔ من الشیء میں الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے شین آ رہا ہے، اس لیے الف لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ شیء میں یا ساکن سے پہلے یا شین کے اوپر زبر ہے، اس لیے یالین ہوگا، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں گے۔ من الشیطان الرجیم میں نر میں الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے را آ رہا ہے، اس لیے بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے من الشیطان الرجیم۔ جیم میں یا ساکن سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم میں وقف کرنے کی وجہ سے میم کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے را آ رہا ہے، اس لیے الف لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے ہر رحمن الرحیم۔ میم پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ نر میں بھی الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے را آ رہا ہے، اس لیے الف لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ رحیم یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم چونکہ آخر حرف ہے، یہاں پر وقف کرنے کی وجہ سے میم کو ساکن کر دیں گے، جیسے رحیم۔ الحمدللہ، الحم میں الف لام کے بعد حروف قمری میں سے ہا رہا ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھے گا بلکہ لام کو پڑھیں گے، جیسے للہ میں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے لام آ رہا ہے، اس لیے لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ عالمی یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، ان کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ عالمین، نون چونکہ آخری حرف ہے، اس لیے اس پر ہم وقف کریں گے، آیت کی وجہ سے وقف کریں گے، وقف کرنے کی وجہ سے نون ساکن ہوگا، جیسے رب العالمین۔ ایاک، الف سے پہلے یا کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے الف مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایا یہاں پہ پھر الف مدہ آ رہا ہے۔ نستعین میں یا ساکن سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، اور نون یہاں پہ چونکہ آخری حرف ہے، اس لیے وقف کرنے کی وجہ سے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے نستعین۔ قل هو اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، جیسے قل هو اللہ احد۔ احد میں دال چونکہ آخر حرف ہے، اس لیے وقف کرتے وقت اس کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے احد۔ ان مع العسر، معل میں الف لام کے بعد حروف قمری میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ یسرا میں چونکہ قاعدہ ہے آخر حرف پر دو زبر ہے، تو دو زبر کو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے مع العسر یسرن سے یسرا۔ فیہا، فیہا میں یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا، الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے فیہا عی۔ عی میں یا ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے، اس لیے یا علین ہوگا، یا علین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں گے۔ نون کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جیم آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں، اخفا کی مقدار ایک الف ہے، جیسے عین۔ الف سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے الف مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر گول تا ہے، گول تا پر وقف کرنے کی وجہ سے یہ ہائے ساکنہ بن جائے گی، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ تسقا، قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ من عین، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔
آئی، یا ساکن سے پہلے عین کے نون پر زبر ہے اس لیے یالین ہوگا، یالین کو نرم آواز کا جلد ادا کریں گے۔ نون کے نیچے دو زہر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے حمزہ آ رہا ہے اس لیے اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں، جیسے تسقا من عین آنیتن، یہاں گولتا ہے، گولتا پر وقف کرنے کی وجہ سے یہ ہائے ساکنہ بن جائے گی، جیسے آنیتن سے آنیہ۔ لا تسمعوا، لا الف مدہ ہے، الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے الف مدہ ہوا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیہا میں یا مدہ بھی ہے اور الف مدہ بھی ہے، لاغیہ میں لا الف مدہ ہے، لاغیہ دو یعنی گولتا ہے، گولتا پر وقف کرنے کی وجہ سے یہ ہائے ساکنہ بن جائے گی، جیسے لاغیتن سے لاغیہ۔ امید ہے کہ یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔